حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ زندگی میں کبھی خوشی نہیں پائیں گے، 3 قسم کے لوگ زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں پائیں گے۔ پہلا شخص کسی کو ناخوش کرنے والا، کسی کو پریشان کرنے والا، کسی کو ذلیل کرنے والا شخص زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں پائے گا، زندگی میں کبھی خوشی نہیں پائے گا۔ ہائے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نکال کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے، نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ فرمایا حضرت علی نے، فرمایا دنیا میں 3 لوگ کبھی بھی خوشحالی نہیں پائیں گے۔ پہلا شخص کسی کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والا، کسی کو پریشان کرنے والا، کسی کو ذلیل کرنے والا۔ دوسرا حسد کرنے والا۔ یہ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اسے ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی، اسے حسد کہتے ہیں۔ کسی حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، بابا جی حسد کسے کہتے ہیں؟ بابا جی نے کہا، بیٹے اللہ کی تقسیم پر اختلاف کرنے کو حسد کہتے ہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کو حسد کہا گیا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، لوگو حسد سے بچو، حسد سے بچو۔ پوچھا گیا، آقا کیوں بچیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، لوگو حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ حسد اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے میاں، جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ حسد کرنے والا شخص دنیا کا سب سے زیادہ ناخوش انسان ہے۔ حسد کرنے والے شخص کو 3 خطرناک چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا، حسد کرنے والے شخص کا دل سکڑ جاتا ہے، حسد کرنے والے شخص کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، حسد کرنے والے شخص کے سامنے اگر کسی قابل عزت، قابل احترام شخص کی تعریف بیان کی جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اس قابل عزت، قابل احترام شخص کی لوگوں کے سامنے عزت گھٹانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جوانو، حسد کا جذبہ احساس کم تری سے ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو جتنا زیادہ گھٹیا تر سمجھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ حسد کرتا ہے۔ 4 غم کتوں کو بھونکنے پر اکساتے رہے۔ جوانو، جب 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے، مگر یہ جو لٹر پھٹر کتے ہوتے ہیں نا، اوپر کی طرف دیکھ کر چاند کو بھونکتے رہتے ہیں، گورتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایک تو وہ چاند ہے، دوسرا اتنا خوبصورت ہے، تیسرا اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اوپر دیکھنے والوں کی پگڑیاں بھی نیچے گر جاتی ہیں۔ اب چاند کے اندر کمالات دیکھ کر کتے برداشت نہیں کر پا رہے، چاند کی دن بدن کی ترقی دیکھ کر کتے برداشت نہیں کر پا رہے، چاند کی خوبصورتی دیکھ کر کتے برداشت نہیں کر پا رہے۔ چاند کہتا ہے، او نادانو، او مجھے دیکھ کے کیوں بھونک رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے چاند بنایا ہے، مجھے اس لیے بھونک رہے ہو کہ اللہ نے مجھے اتنا حسن دیا ہے، اس لیے بھونک رہے ہو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کئی کمالات رکھے ہیں۔ جوانو، اب جس شخص کی ترقی کو دیکھ کر کوئی جلتا ہے، جس شخص کی شہرت کو دیکھ کر، عزت کو دیکھ کر اگر کوئی حسد کرتا ہے تو یاد رکھنا یہ حاسدین اور ان کتوں کی عادت برابر ہی ہے۔ فرمایا حضرت علی نے، فرمایا 3 قسم کے لوگ زندگی میں کبھی بھی خوشی نہیں پائیں گے۔ ایک، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والا، کسی کو پریشان کرنے والا زندگی میں کبھی خوشی نہیں پائے گا۔ دوسرا، حسد کرنے والا۔ تیسرا، چھوٹی سی معمولی سی نیکی کر کے اوپر سے تکبر کرنے والا کہ میں تو اتنا بڑا نیکوکار بن گیا،
मामूली सी नेकी करके ऊपर से फख्र करने वाला, तकब्बुर करने वाला शख्स भी जिंदगी में सुकून की सांस नहीं ले पाता। एक बूढ़े बाप ने अपने तीनों बेटों को एक दिन अपने पास बुलाया, अपनी जायदाद उन तीनों बेटों में बराबर तकसीम कर दी। एक हीरा रह गया जो बहुत ही कीमती था। बूढ़े बाप ने कहा, बेटो हीरा उसको मिलेगा जो मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा अमल करेगा, जो मेरी जिंदगी में अच्छा काम करेगा, जो मेरी जिंदगी में नेकी का काम करेगा, ये हीरा उसी को मिलेगा। ये ऐलान सुनते ही तीनों बेटे घर से निकल गए अच्छा काम करने के लिए कि बाप की जिंदगी में कोई अच्छा अमल किया जाए, ये कीमती और खूबसूरत हीरा हमें तोहफे में मिल जाए। तीनों बेटे घर से बाहर निकल गए। काफी अरसे बाद एक बेटा घर के अंदर दाखिल हुआ। आते ही उसने कहा, अब्बू जी ये कीमती हीरा मुझे दिया जाए, मैंने एक अच्छा अमल किए, अच्छा काम किए। बाप ने कहा, बेटे तूने कौन सा ऐसा अच्छा नेक काम किया है? कहा, अब्बू जी मैंने किसी से अमानत ली हुई थी, आज उसके तलब करने पर मैंने उसको उसकी अमानत वापस दे दी। अगर मैं उसे अमानत वापस ना भी देता तो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। मैंने ये अच्छा काम किया है, लिहाजा ये हीरा मुझे दिया जाए। बाप ने कहा, बेटे तू तो कहता है मैंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, ये तो मामूली सी नेकी यही है कि अगर तू उसकी अमानत वापस ना करता तो गुनाह में मुब्तला होता। नेकी यही की है कि तू गुनाह से बच गया है। कोई बात नहीं बेटे, अगर बाकी वाले मेरे दो बेटों ने मेरी ज़िंदगी में अच्छा खासा काम ना किया, नेक काम कोई ना किया, तो ये हीरा तुझे दिया जाएगा। काफ़ी दिन बाद दूसरा बेटा आया। आते ही कहा, अब्बू जी ये हीरा मुझे दिया जाए, मैंने ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा नेक काम किया। अच्छा जी कौन सा नेक काम किया? कहा, एक बच्चा था नहर में गिर गया, उसके वालिदैन माँ बाप परेशान हाल खड़े थे, मैं नहर में गया, वो बच्चा लेकर उनके वालिदैन के हाथों थमा दिए। ये अच्छा काम है, नेक काम है, लिहाजा ये हीरा मुझे दिया जाए। बाप ने कहा, बेटे अच्छी नेकी है पर ये कोई खास नेकी नहीं है, बड़ी नेकी नहीं है, ये कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम तूने नहीं दिया, लिहाजा मैं तीसरे बेटे के इंतज़ार में हूँ। अगर तीसरे बेटे ने मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास काम ना किया तो ये हीरा तुम दोनों को दिया जाएगा। चंद दिन के बाद तीसरा बेटा आया। घर की दहलीज पर उसने कदम रखा। आते ही उसने ये नहीं कहा कि ये हीरा मुझे दिया जाए। उसने कहा, अब्बू जी मैंने ज़िंदगी में एक ख़ास काम यही किया है कि मेरा एक दुश्मन था जो जानी दुश्मन था, वो पहाड़ी की चोटी के ऊपर बेहोश पड़ा था। अगर वो थोड़ी सी हरकत करता तो पहाड़ी के नीचे गिर जाता, वहीं मर जाता। मैंने क्या किया, कपड़े से अपना चेहरा छुपा लिया, कपड़े से अपना मुंह छुपा लिया कि कहीं ये दुश्मन मुझे पहचान न ले, मेरी नेकी ज़ाय ना हो जाए। कपड़े से अपना चेहरा छुपा के उसको मैंने पानी पिलाया, उसको उठाया, उसके घर छोड़ के आया। मैंने बावजूद दुश्मनी के उसके साथ नेकी की है, बावजूद दुश्मनी के मैंने उसके ऊपर एहसान किया है। बाप उठा, वो हीरा इस बेटे के हाथ में थमाते हुए बोला, बेटे नेकी असल वही है जो दुश्मन के साथ की जाए, असल नेकी है ही वही जो अपने दुश्मनों से और बुरे लोगों से की जाए। जवानों, तीन चीजें ऐसी हैं जिनके अपनाने से इंसान सारी जिंदगी ना खुश रहता है, खुशियों के जनाजे निकल जाते हैं, दुख उरूज पर आ जाते हैं। पहली चीज किसी की आंखों से आंसू ना बहाना, खुदारा जवानों। दूसरी चीज हसद ना करना। तीसरी चीज छोटी मोटी नेकी करके, मामूली से काम करके ऊपर से तकब्बुर ना करना। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो इंसान को सारी जिंदगी परेशान रखती। एक आदमी का ऊंट रात को बहुत ज्यादा रोता था। वो आदमी मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज की, हुजूर बंदा नवाज, मेरा एक ऊंट है जो रात को बहुत ज्यादा रोता है। हुजूर आप मेरे ऊंट से पूछें कि आखिर वो किस वजह से रोता है। आका, आप तो जानवरों की बोलियां जानने वाले हैं, आप तो जानवरों के दिलों के हाल जानने वाले हैं। आका, आप मेरे ऊंट से पूछे ना कि क्या उसे कोई तकलीफ होती है जिस वजह से वो रोता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ऊंट को मेरे सामने ले आओ। मालिक दौड़ के घर गया, ऊंट को मेरे करीम नबी के सामने ले आया, मेरे करीम नबी की खिदमत में खड़ा कर दिया। मेरे करीम नबी ने पूछा, ऊंट मियाँ तू क्यों रोता है, और क्या तेरा मालिक तेरे ऊपर जुल्म करता है? कहा, नहीं जी, जुल्म भी नहीं करता। क्या तेरा मालिक तेरे ऊपर ज्यादा वजन डालता है, क्या ज्यादा बोझ डालता है? कहा, नहीं जी, ये भी नहीं करता। मेरे करीम नबी ने पूछा, ओ ऊंट क्या तेरा मालिक तुझे चारा नहीं डालता? ऊंट ने कहा, नहीं जी, मेरा मालिक मुझे चारा भी डालता है।
اچھا پانی نہیں پلاتا؟ نہیں جی پانی بھی پلاتا۔ اور پھر تو کس وجہ سے روتا ہے؟ کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں جی تکلیف بھی نہیں۔ اونٹ نے کہا آقا تکلیف بھی نہیں۔ میرے کریم نبی نے پوچھا میاں آخر تو کس وجہ سے روتا ہے؟ وجہ تو بتا۔ اب اس اونٹ نے جو وجہ بیان کی، جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اس اونٹ نے کہا آقا میرا مالک رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ میرا یہ جو مالک ہے نا، رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اور جب میں اپنے مالک کے بستر کے نیچے جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں۔ میرا مالک رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اور جب میں مالک کے بستر کے نیچے جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں تو میرا دل روتا ہے۔ جب دل روتا ہے تو میری آنکھیں بھی چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے اس بے نمازی مالک کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا او اللہ کے نیک بندے نماز پڑھا کر، اگر نماز نہیں پڑھے گا تو یاد رکھنا قیامت کے دن تجھے فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو قیامت کے دن تجھے نمرود کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میاں جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوں گے، فرعون کھڑا ہوگا، نمرود کھڑا ہوگا، اور بھی بہت زیادہ دشمن کھڑے ہوں گے، تجھے بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میاں اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، تو رسولوں کے ساتھ اٹھایا جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے جس صف میں کھڑے ہوں تو بھی اسی صف میں کھڑا ہو، تو خدا را نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز دین کا ستون ہے جوانوں، نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس شخص کے اندر نماز ہے اس کے اندر سب کچھ ہے، جس کے اندر نماز نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک درمیان کے جتنے بھی گناہ ہیں، یہ 8 دنوں کی نماز ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ جوانوں اگر تم بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم برائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم گنڈا گردی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم شراب نوشی سے بچنا چاہتے ہو تو سنو میاں، بے حیائی کا علاج صرف نماز ہے، برائی کا علاج صرف نماز ہے، قتل و غارت کا علاج صرف نماز ہے، شراب نوشی کا علاج صرف نماز ہے۔ آئے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا لوگو نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے نہر بہہ رہی ہو، دریا بہہ رہا ہو اور چشمے کا پانی بہہ رہا ہو، اگر یہ شخص روزانہ دن میں 5 ٹائم اس چشمے کے پانی سے نہائے تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے جسم پر کوئی بھی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ عرض گزار ہوئے سونیاں جو شخص دن میں 5 ٹائم چشمے کے پانی سے نہائے اس کے جسم پر تو کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہی مثال 5 ٹائم نماز کی، یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے۔ جو شخص 5 ٹائم نماز با جماعت ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو یہ نمازیں بندے کے جسم کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب کو مٹا دیتی، بندے کو پاک و صاف کر کے رکھ دیتی۔ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے بندے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جوانوں ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش تھا، مست ملنگ بابا تھا، ایک خوبصورت بستی سے گزر ہوا، اس کا خوبصورت بستی سے گزرا، عالی شان مکان دیکھ کر، محل دیکھ کر اس نے کہا سبحان اللہ، اتنی خوبصورت بستی جس کو دیکھتے ہی جان میں جان آ جائے، اتنی خوبصورت عالی شان بستی۔ خیر آگے چلا گیا، کچھ عرصہ بعد جب اسی راستے سے
اسی بستی سے گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے، ملبہ ہی ملبہ پڑا ہے، عالی شان مکان، خوبصورت بستی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ وہاں ایک اللہ والا تھا، یہ فقیر اس اللہ والے کے پاس گیا، پوچھوں تو صحیح کہ آخر کیا وجہ بنی، یہ تو آباد شہر تھا، خوبصورت شہر تھا، آخر اس شہر کو کس بد نظر کی نظر لگ گئی کہ یہ شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ فقیر اس اللہ والے کے پاس گیا، پوچھا بابا جی آخر کیا ہو گیا؟ کچھ دن پہلے میرا اسی راستے سے گزر ہوا تھا، عالی شان مکان تھے، خوبصورت محلات تھے، اب جب کچھ دن بعد میرا یہاں سے گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ عالی شان خوبصورت مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ اس اللہ والے نے کہا میاں وجہ اصل میں یہ ہے کہ بدقسمتی سے، بدبختی سے ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، اس بے نمازی کی نحوست نے ہمارے خوبصورت آباد شہر کو تباہ و برباد کر دی۔ ایک بے نمازی کی نحوست اگر خوبصورت اور آباد شہر پر پڑ جائے تو ایک بے نمازی کی نحوست سارے کے سارے شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس گھر میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی رہتے ہوں اس گھر میں برکت کہاں سے آئے؟ اس گھر میں سکون کہاں سے آئے؟ اس گھر میں رحمت کہاں سے آئے؟ راحت کہاں سے آئے؟ اس گھر کو مصیبتیں گرفتار کر دیتی ہیں، وہ گھر ٹینشنوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، پریشانیوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جوانوں اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں سکون چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں آرام چاہتے ہو تو خدا را نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز سے دوستی لگانا، نماز سے یاری لگانا، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ ہائے دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز، میاں ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، میاں ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اے بندے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، او میاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ جوانوں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ 5 کم بخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پہ مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ایک شخص تھا غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دی، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دی، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی، اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا، فقیر کا وہاں سے گزر ہوا، فقیر نے اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے، اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے، کیوں رسوا کر رہا ہے، اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا حضرت جب سے میں اس کم بخت کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی، جب سے اس کم بخت عورت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہوں غریب ہو گیا، اتنا غریب ہوا ہوں صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی،
غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے آ گھیرا، دکھوں نے آ گھیرا، ٹینشنوں نے آ گھیرا، طرح طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ جب سے اس کم بخت کو میں اپنے گھر لے کے آیا، جب سے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے گیا، جب سے میں نے اپنی شادی کی۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا لوگو، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پہ مار دیتا ہے، اس کی نماز پڑھی قبول نہیں ہوتی، دوسرا اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی، برکت کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی۔ فرمایا میاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال جان روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ پہلا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، دوسرا شرابی انسان، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پہ مار دی جاتی جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہائے ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دی، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پہ گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا ابا تیرا کیا حال ہے، ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ جوانوں خدارا، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار، اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا خیال ہے اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا خیال ہے اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو جوانوں خدارا، جن جن جوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں تو خدارا اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے نا، جو صبح و شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے ہی حرام ہے، جو صبح و شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جوانوں جن کی نماز دنیا میں ہی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا، کہیں یہ 5 بیماریاں آپ لوگوں کے اندر پائی تو نہیں جاتی۔ اگر تمہارے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں تو انہیں نکال دو، ورنہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو میں آخر میں نماز کا ایک اہم میسج دے کے اجازت چاہوں گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے،
پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پہ مٹھاس آئے گی جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پہ رہے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے، ایک نئی نیوز سنی۔ کہا جی تو نے کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ آذان تیری زندگی کی آخری آذان ہو، میاں ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔